لاہور میں ہمارے دوست ہیں وہاں پروفیسر ہیں جناح ہاسپٹل میں جی بند اس میں بند سینٹر میں، تو ان کے سب ریزیڈنٹ موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات کریں، تو میرا خیال ہے اس وقت مجھے وہی بات بہت ہی اپروپریٹ لگتی ہے کہ میں اسی بات کو دہرا دوں. میں یہاں سر کو تھوڑی دیر ہنڈر کروں گا. ذرا غور کیجئے گا کہ ہمارے کولیگ ہیں، انہوں نے سر کو دعوت دی کہ میرے ریزیڈنٹ جو ہیں ان سے بات کی جائے. آپ دیکھیے گا کہ ایک استاد، ایک موٹیویشنل، ایک انسپائریشنل بندہ جو ہے وہ بغیر لمحے کے، بغیر کوئی توقف لیے جب بات کرتا ہے تو وہ کس پوائنٹ پہ جا کے ہٹ کرتا ہے. ہم نے آپ کی بہت ساری گفتگویں سنی ہیں، وہ کنونشن سینٹر ہو، وہ بھی پچھلے دنوں جو آپ نے بچوں اور بچیوں کو جہیز کے حوالے سے بات کی، جو آپ نے محنت کے حوالے سے بات کی. آج کی بات سنیے گا کہ ہمیں ہر طرف مایوسی اور ڈپریشن یا انگزائٹی اس کا جو ہے سامنا ہے. تو میں اس گفتگو کا حصہ تھا سر جاوید اقبال صاحب کے ساتھ. سنیے گا، اور اسے صرف سننا نہیں ہے، اسے میں چاہوں گا کہ آپ اسے اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اس حوالے کے ساتھ کیجئے، اور دیکھیے کہ کتنا برجستہ ہے. اور یہ ایک وہ پرسپیکٹیو ہے جو ہم نہ اپنے ٹیچرز جو ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو نہیں دے رہے، والدین اپنے بچوں کو نہیں دے رہے. سر پلیز ارشاد ہو آپ. جی بس میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، اور وہ مجھے بھی بہت زیادہ نہیں، کچھ مہینے پہلے ہی پڑھنے کو اتفاق ہوا، اور اس نے میری آنکھوں کے سامنے سے جیسے ایسے ہوتا ہے نا پردہ ہٹ جاتا ہے، بالکل صحیح، جیسے ایک نا پردہ ہٹ جاتا ہے اور آپ کو منظر سے ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ شیطان کے پاس جو ہتھیار ہیں ان ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار اس نے ایسا بچا کے رکھا ہے جو اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے، کہ جب وہ شیطان کے چکر میں آتے ہیں تو وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں. بالکل صحیح، یعنی ان کو اس بات کیونکہ شیطان وہ تو نہیں، اگر گناہ کا احساس نیک بندے کو ہو جائے تو وہ اس کو نہیں کرے گا. بچے گا. تو شیطان نے ایک ایسا ہتھیار رکھا ہوا ہے کہ وہ احساس گناہ بھی نہیں پیدا کرتا، اور پھر اپنا وہ ایٹم بم ہے ایک لحاظ سے، یعنی خوفناک ہتھیار ہے، اور اس ہتھیار کا نام ہے مایوسی. کسی بھی سٹیج کے اوپر مایوس ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے سارے سسٹمز آف کر دیے ہیں. جیسے گاڑی کے انجن بند کر دیں تو اب گاڑی کو نہیں آپ چلا سکتے، بجلی کا مین سوئچ آف کر دیں تو آپ گھر کی بجلی نہیں چل سکتی، ہیٹر نہیں چل سکتا، کچھ بھی نہیں، موٹر نہیں چل سکتی، کچھ نہیں چل سکتا. تو انسان بھی جب مایوسی کی فیز میں آ جاتا ہے تو جو اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، جو اس کے اندر کم بیک کرنے کی ایبلٹی ہوتی ہے، وہ اس کو بھی نہیں بروئے کر لا سکتا. تو اس لیے میں یہ بات آج کل ہر جگہ پر جا کر کہتا ہوں، خاص طور پہ جہاں ہمارے ینگ لوگ، یہ ماشاءاللہ ہمارا برخوردار جو ویڈیو بنا رہا ہے یہ بھی ریزیڈنٹ ہے وہاں جناح میں. تو آپ کا کیا نام ہے؟ تو فہد. تو تھینک یو فہد، تھینک یو ویری مچ. فہد لاہور میں جناح ہسپتال کے اندر جو بند سینٹر ہے وہاں ریزیڈنٹ ہیں. تو انہوں نے بڑی یعنی کائنڈنیس کے انہوں نے وہ کیمرہ پکڑا ہوا ہے. تو اس جیسے نوجوان اور اس جیسے برائٹ نوجوان سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ بھئی جس طرح کے حالات ہمارے ملک میں ہیں نا، ان کو اگر آپ مایوسی کی نگاہ سے دیکھنا شروع کریں گے تو آپ تو کہیں گے کہ یہاں رہنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ. لیکن آپ تھوڑا سا اپرچونٹی کے لحاظ سے دیکھیے، دنیا میں ہر وہ کام جو کہ مایوس کر سکتا ہے وہ وہی کام ہے جو اپرچونٹی کی طرف ابھار سکتا ہے. تو ایک بڑی مشہور اپنا سعید ایک بڑا مشہور ایک واقعہ ہے کہ ایک جزیرے کے اوپر 2 مارکیٹنگ کمپنی والوں نے اپنے بندے بھیجے. تو ایک بندے نے جا کے وہاں سے میسج کیا کہ یہاں تقریباً 40,000 لوگوں کی آبادی ہے اور وہ سارے خانہ بدوش قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے کسی نے ننگے پیر ہیں ان کے، تو وہ جوتے بنانے کی فیکٹری تھی، تو یہاں تو جوتے کے بکنے کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی جوتا تو پہنتا ہی کوئی نہیں ہے. دوسرے بندے نے کہا یہاں 40,000 لوگوں کی آبادی ہے، کسی کے پاس جوتا نہیں ہے، 10,000 جوتے تو فوراً بھیجیں، 10,000 تو فوراً بھیجیں نا، باقی بعد میں کرتے ہیں. تو اصل میں جب ایک پرابلم ہوتا ہے نا تو اسی میں سے اپرچونٹی نکلتی ہے. حالات خراب ہیں، یہی تو اپرچونٹی ہے. جیسے میں آپ سے بیٹا مخاطب ہوں، آپ سے فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ہسپتالوں کے اندر نظام صحیح نہیں. میں آپ کا تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہسپتال ہے، اور آج کل ہمارے بہت عزیز بھائی جو ہیں نقی صاحب وہاں پرنسپل ہیں، I'm sure کہ وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے، اور آپ کے باس بھی. جنرلی ہم کسی بھی ادارے میں کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں حالات یہاں بہت خراب ہیں، تو اچھے آدمی کے لیے یہی تو اپرچونٹی ہے. اگر رہتا ہی وہ جنت میں ہے تو اس کو کیا بنائے گا، جہنم میں ہے تو آپ کو بجائے گا نا. تو اٹس اے گریٹ اپرچونٹی فار یو. یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنا امپیکٹ، اندھیرا بہت ہے تو یہی تو اپرچونٹی ہے جس کے پاس موم بتی ہے کہ وہ لائٹ جلائے گا. اگر فرض کریں روشنی ہوتی تو ایک موم بتی والا کیا کرتا ہے، ایک دیا سلائی لگا. اب لائٹ جل رہی ہو اتنے ہائی واٹس کی اور آپ اس میں ایک دیا سلائی جلائیں تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر اندھیرا کمرہ ہوگا تو جس کے پاس دیا سلائی ہے اسی کے لیے تو اپرچونٹی ہے. وہ دیا جلا کے فوراً جو ہی دیا سلائی جلے گی پتہ لگ جائے گا دروازہ کدھر ہے، کھڑکی کدھر ہے، سانپ ہے کہ رسی ہے، کرسی کہاں پڑی ہے، رستے میں رکاوٹ کہاں ہے. تو اس لیے جتنے بھی پرابلم خراب ہوں یہ اتنی ہی اپرچونٹی ہے، اور اس اپرچونٹی میں ہمیں اپنا کنڈکٹ کرنا چاہیے.
اور یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. میں یہاں سر کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. سر نے بات کی تھی کمیونیکیشن سکلز کی. ہم جب ڈاکٹرز کے ساتھ بات کرتے ہیں یا عموماً کارپوریٹ سیکٹر میں جاتے ہیں, کمیونیکیشن سکلز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سر نے کہا کہ وہاں وہ موم بتی جلائے گا, دیا سلائی جلائے گا, کچھ چراغ جلائے گا تو اسے نظر آئے گا. سر وہاں کھڑے جو بات کی تھی, میں اس کو تھوڑا سا سر شاید توالت کے حوالے سے اسے مختصر کر کے میں اسے پھیلا دیتا ہوں. اب اس میں اب نیت کا جو ہے وہ دیکھ لیجئے وہ کہاں آتی ہے. ایک یہ کہ آپ اپنے لیے چراغ جلائیں گے, آپ سر کیا کہہ رہے تھے کہ دوسرا یہ کہ اب نیت یہ کر لیں اب چراغ جلانے لگے تو اس سے صرف میں مستفید نہیں ہو رہا, اس کمرے کے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بھی اندھیرا چھٹ گیا. تو سر وہ بات مجھے آپ کی بڑی کلاس کی لگی کہ جو نیت ہے, جو وہ ہمارا تھنک والا پہلو آتا نا, ہمیشہ سر کے ساتھ میں بھی جب وہ ورکشاپ کروا رہا ہوں کمیونیکیشن اسکل کی, تو میرا خیال ہے مجھے یہ بھی شرف حاصل رہا کہ میں ناظرین جب بھی یہاں پہ بہاولپور میں ہم کروانے آئے ورکشاپس, تو میں ہمیشہ جو ہے سر کو لے کے جاتا تھا کہ سر آئیے تھوڑا سا جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کچھ ارشاد ہو جائے. تو وہاں ہم جو بات کرتے ہیں کمیونیکیشن میں, ہم اسے شروع کرتے تھے تھنک سے, کہ تھنک پازیٹیو اینڈ تھنک بگ. سر جو بات کر رہے تھے مایوسی کی چھٹنے والی, اگر میں اسے ٹیکنیکل ٹرم میں لے کے جاؤں تو سر یہ تھنک پازیٹیو بھی ہے, یہ تھنک بگ بھی ہے. کہ اس ماحول میں جب میں پازیٹیو ہو گا, میں ایسا کوئی کام کرنے لگوں گا تھنک بگ والا, تو مجھے دیکھتے ہوئے وہاں جتنے بھی اب اسٹوڈنٹس کھڑے تھے وہ مایوسی, ہم نے اسے اینگل ایک اور دے دیا کہ ہم شیطان کو جو ہے اس کے ہتھیار کے اس میں قابو میں آ رہے ہیں. سر بہت بہت شکریہ. تو بس میں آخر میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ مجھے موقع ملا کہ سعید کے ساتھ بیٹھ کے میں یہ بات کر سکوں. تو یہ جو انہوں نے ایک چینل بنایا ہے, اس میں ایک میرا بھی حصہ ہے, اس لحاظ سے کہ میں نے ان کو پرسو کیا کہ آپ کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے, تو اس صلاحیت سے لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اور باقی جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو سے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ جو آپ نے زندگی گزاری ہے, جانے سے پہلے ان کو شیئر کر کے جائیے. اور یہ تو مفت کا ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے آپ کا. یوٹیوب میں آپ نے جی موہل میں ایک اکاؤنٹ بنا کے اور اپنا ٹیلی ویژن اسٹیشن بنا لینا ہے آپ نے, تو اس میں بیٹھ کے آپ جو مرضی سے مراد یہ ہے کہ جتنا خیر آپ پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں. تو یہ جو ان کا چینل ہے, جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کر کیجئے, اس کو فالو کیجئے, ان کی باتوں کو دیکھیے. اور پھر انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ انسان جو ہے اپنے ورڈ ویو کو بڑھانے کے لیے ڈیٹا لیتا ہے, پھر اس کو اپنے ورڈ ویو سے کرٹیکلی میچ کرتا ہے, اور میچ کر کے پھر جو اس میں سے رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں رکھ لیتا ہے. تو لہٰذا سنیں ہر ایک کی بات کا کرٹیکلی نان ججمنٹل ہو کر سنیں, نان ججمنٹل ہو کر, اچھا یا برے کا فیصلہ کیے بغیر اس کو سنیں. سننے کے بعد خود پھر اس پر غور و خوض کریں. تو اس لیے مجھے یقین ہے کہ اس میں جیسے جیسے ان کا چینل گرو کرے گا اور یہ گفتگو کریں گے تو یہ اپنے تجربات شیئر کریں گے, تو انشاءاللہ اس سے سب کو فائدہ ہوگا. تھینک یو سر, تھینک یو, جزاک اللہ سر, تھینک یو.